انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، اس کی صناعی، اس کی خلاقی، اس کی وحدانیت اور اس کی کبریائی اور اس کے عظیم علم اور قدرت کی کتنی دلیلیں ہیں۔ ایک سمندر ہے جو انسان کے وجود کے اندر معرفت کا پایا جاتا ہے۔ کاش کہ ہم نگاہ بصیرت سے اپنی ذات کو دیکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم پڑھیں تو قرآن مجید نے ہمیں کئی گوشوں کی طرف متوجہ کیا ہے، جن میں سے اللہ رب العزت نے ایک گوشے کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ الانفطار میں، فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ ہم ان آیات میں غور کریں تو ایک معرفت کا سمندر ہے۔ ارشاد فرمایا وہ جس نے تجھے پیدا کیا، انسان کا پیدا ہونا ہی یہ اس کے خالق کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بے جان تصویر، وہ اس کا کوئی نہ کوئی مصور ہوتا ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا ہوتا ہے اس کو، اور اس نقش کو منقش کرنے والا ہوتا ہے، اس کا منقش ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے جان تصویر کا بنانے والا ہو، لیکن انسان جو ایک بے جان نطفے سے اور پلید پانی سے اور مہین اور حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، اور یہ تمام مخلوقات میں اشرف ہے اور احسن تقویم پر ہے اور اتنی صلاحیت اور استعداد کا حامل ہے، تو اس کا کوئی خالق نہ ہو، تو اس کا وجود پیدا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور کاریگری کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ پھر صرف پیدا نہیں کیا بلکہ قرآن فرماتا ہے فسواک، اللہ نے تجھے سیدھا بنایا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ الاعلیٰ میں بیان کیا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، فرمایا کہ تو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی پاکی بیان کر، جس نے الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور سیدھا بنایا۔ ہمیں جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بنایا بلکہ ہمیں بالکل سیدھا بنایا۔ اگر ہم جانوروں کی طرح جھکے ہوئے ہوتے تو یہ تکریم انسانی کے خلاف تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے، مکرم بنایا ہے۔ تو اگر انسان جھکا ہوا ہوتا جانوروں کی طرح اور اپنے منہ کے ذریعے وہ خوراک حاصل کرتا تو یقیناً انسان کی اس میں بڑی بدنمائی تھی اور انسان کی کرامت اور شرافت کے خلاف تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عزت عطا کی کہ ہمیں جھکا ہوا نہیں بنایا بلکہ سیدھا بنایا، اور پھر فرمایا فعدلک، کہ اللہ نے تیرے اندر اعتدال رکھا، توازن رکھا، تیرے اعضاء میں بیلنس رکھا۔ یہ کتنی بڑی خالق کے وجود اور اس کے علم اور اس کے دیکھنے کی دلیل ہے اور اس کی حکمت کی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں دو ہاتھ عطا کیے تو دونوں ہاتھوں کو برابر رکھا، اس نے آنکھیں عطا فرمائی ان میں توازن رکھا، اس نے کان عطا کیے ان میں لیول رکھا، اس نے ہمیں کندھے عطا کیے، اس نے ہمیں ہونٹ دیے تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اگر ہونٹ اس طرح نہ ملتے، کھلے ہوتے تو انسان کی شخصیت میں بدنمائی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے، ٹانگیں عطا کی تو ان میں لیول رکھا۔ ایک ٹانگ بڑی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی تو انسان کے چلنے میں کس قدر بدنمائی ہوتی، قباحت ہوتی۔ ایک پاؤں بڑا ہوتا، چھوٹا ہوتا تو انسان کو جوتا پہننے میں کتنی دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ اگر ایک جوتا خریدیں اور اس میں ایک کا سائز بڑا ہو اور دوسرے کا سائز چھوٹا ہو تو آپ کسی بھی صورت پہننا قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم علم کی دلیل نہیں ہے کہ جس نے ہمیں سیدھا بھی بنایا اور ہمارے اعضاء کے درمیان اس نے توازن اور لیول بھی رکھا۔ تو یہ یوں ہی تو نہیں ہو گیا ماں کے پیٹ کے اندر۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اس نے جس صورت میں چاہا
جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت ہے کہ اس نے انسان کے چہرے میں جیسے چاہی اسے شکل عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ میں شطرنج کے کھیل سے بڑا متعجب ہوں کہ شطرنج کا جو کھیل ہوتا ہے وہ ہر بار مختلف ہوتا ہے، تو میں اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ تعجب تو مجھے اللہ رب العزت کی قدرت پر ہے کہ انسان کا چہرہ جو ایک بالشت در بالشت ہے، جس میں تمام انسانوں کے تمام اعضاء مشترک ہیں، تو اعضاء کے اشتراک کے باوجود شکل ایک جیسی آنی چاہیے تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعضاء مشترک ہیں۔ آنکھیں ہر انسان کی ہیں، ناک ہر انسان کی ہے، ہونٹ ہر انسان کے ہیں، رخسار ہر انسان کے ہیں، ابرو ہر انسان کے ہیں، ماتھا ہر انسان کا ہے، لیکن روئے زمین پر کسی ایک انسان کی شکل دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ ماں کی شکل بیٹی سے جدا ہوتی ہے، بیٹی کی شکل ماں سے جدا ہے، بھائی کی شکل بھائی سے جدا ہے، باپ کی شکل بیٹے سے جدا ہے، اولین کی شکلیں آخرین سے جدا ہیں، مشرق والوں کی شکلیں مغرب والوں سے جدا ہے۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ہمارا خالق موجود بھی ہے، وحدہ لا شریک لہ بھی ہے، اور وہ اتنی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے وہ ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر شکل اور صورت عطا فرماتا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا کہ وہی ہے کہ جو تمہیں ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہیں تصویر اور شکل اور صورت عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے خالق کی معرفت ہو، اس کی معرفت مل جائے تو کونین کا سب سے بڑا خزانہ مل جائے گا، چونکہ اس کی معرفت سے ہی خشیت ملتی ہے، اس کی معرفت سے ہی اس کی محبت ملتی ہے، اس کی معرفت سے ہی یقین کا نور ملتا ہے، اس کی معرفت سے ہی عبادت کا ذوق ملتا ہے، الہا و زاری نصیب ہوتی ہے، اور اس کی معرفت سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کی معرفت اور محبت اور خشیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔